تو یہ بھی ویل للمطففین میں داخل ہے. اور آج یہ بہت ہو رہا ہے, ماں باپ اولاد میں ہو رہا ہے. یہ اولاد اپنے حقوق لینے کی باری آئے گی, اسلام کی لیبل لگائے گی. جب ابا کے حقوق دینے کی باری آئے گی تو پھر کلچر تو آج کل ابا کو مانتا ہی نہیں ہے. کلچر میں تو ابا اور دوست کیا ہے, برابر ہیں. ابا تیز لہجے سے بات کریں تو بیٹے کو غصہ آتا ہے. کلچر تو یہی ہے. اسلام غصہ جاری کرنے کی ابا پہ اجازت, بولو. اب وہ لاشور میں جائے گا نا جب بولو گے کہ نہیں دیتا تو یہ. تو میں جو اصل کہہ رہا تھا نا, میں خواتین کو ایک گزارش ہے میری, مرد کو نا یہ حدیث بار بار نوٹ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امی عائشہ نے برتن توڑا. یہ 2 حدیث مرد لوگوں کو میں بیان بھی کرے, اس سے اس کے لاشعور میں یہ چیز چلی جائے گی. جو بد اخلاق آدمی ہے نا, بدتمیز قسم کے, یہ سوچا کرو جب شادی نہیں ہوئی تھی تو کس اسٹائل میں بات کرتا تھا میں, وہ ریکارڈ کر کے رکھا کرو اپنے. میں جب نکاح پڑھاتا ہوں نا, دولہا سے کہتا ہوں قبول ہے تو کہتا ہے قبول ہے. میں کہتا ہوں بھائی اس اسٹائل میں قبول جس اسٹائل میں شادی کے بعد بات کرے گا بیگم سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شادی کے بعد جس اسٹائل میں آپ کا جو لب و لہجہ ہوگا نا, وہ یہ نہیں ہوگا اتنی تمیز سے, گواہوں کو آواز ہی نہیں جا رہی قبولے کی. اسی طرح چیخو جس طرح بعد میں تم نے چیخنا ہے. پھر وہ ذرا زور سے بولتا ہے, پھر بھی اسی اسٹائل میں نہیں بولتا جیسے بعد میں اس نے بولنا ہے آگے جا کے. تو آدمی کو چاہیے یہ 2 حدیثیں یاد کر لے, ہر مرد کو, اور دوستوں میں اس کو بتائے. اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک حدیث امی عائشہ نے برتن توڑا دوستوں کی موجودگی میں, آپ نے اس کی توجیہ بیان کی کہ غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی, اور کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا, برتن اٹھا دیا بس. تو یہ جو کہتے ہیں نا رکھ کے, کوئی دوست بیان کر رہا ہوں نا, میں نے تو رکھ کے چماٹ لگایا. اچھا وہ آگے یہ نہیں بتا رہا ہوتا پھر کھائے کتنے میں نے, وہ اسکپ کر رہا ہوتا ہے وہ. تو یہ حدیث آگے بتایا کریں. دوسری وہی دعوت والی, عزت کتنی دے رہے ہیں اپنی زوجہ کو. کتنے لوگ ہیں سعودی عرب میں جاب کر رہے ہیں, امریکہ میں جاب کر رہے ہیں, اللہ نے گنجائش بھی دی ہے, بھائی اپنی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. وہ کہتے ہیں یار گزارا مشکل ہو جائے گا. سب گزارا تو مشکل ہو جائے گا, لیکن تمہاری شادی اس لیے تھوڑی ہوئی کہ بیگم یہاں رہے تم اس کو کھلاؤ, صرف کھلانے کے لیے تھوڑی ہوئی ہے. زوجہ کا جو مطلب ہے, صاحبہ کہتے ہیں عربی میں, ساتھ رہنے والی. ساتھ رہنے والی, تو ساتھ رہنے والی کیا, جب آپ جاب کرنے کے لیے گئے سعودی عرب یا کہیں گئے, 1 سال کے بعد آپ مہینے میں 1 دفعہ, سال میں 1 دفعہ آ رہے ہو, اور ریٹائرمنٹ پہ اب آپ ہو گئے, 20-25 سال تو بیگم کے بغیر گزر گیا نا. تو یہ صاحبہ کہاں سے ہو گئی؟ صاحبہ کہتے ہیں ساتھ رہنے والی. کوئی بہت ہی غریب ہو بیچارہ نہیں افورڈ کر سکتا, اس کے احکام الگ ہیں, لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا اور نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے. جہاں جا رہے ہو, شریف آدمی ویسے بھی کوشش کرتا ہے کہ بیگم ساتھ ہو, کیونکہ وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح آپ پہ نظر رکھتی ہے, لہذا کوشش ہوتی ہے عزت دار لوگوں کی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. دوسرا یہ حدیث جو میں نے بتائی نا, 2 حدیثیں, یہ اگر آپ آگے نقل کریں گے نا تو اپنے حالات شاید کچھ سیٹنگ پہ آ جائیں. اور خواتین کو پتہ ہے کیا سوچنا چاہیے, عورت کو یہ حدیث بار بار, قرآن کی آیت الرجال قوامون علی النساء, اللہ نے سربراہ کس کو بنایا ہے؟ مرد کو. سر کا تاج کس کو بنایا ہے؟ مرد کو بنایا. آقا کس کو بنایا ہے؟ عورت مرد کی غلام نہیں ہوتی, ماتحت ہوتی ہے. غلام اور ماتحت میں فرق ہے. دیکھو آپ آفس میں ہوتے ہو, آپ کا ایک باس ہوتا ہے, آپ اس باس کے غلام نہیں ہوتے, لیکن کیا ہوتے ہو؟ ماتحت ہو. صدر, وزیر اعظم, ہم ان کے غلام نہیں ہیں, لیکن ماتحت ہیں یا نہیں ہیں؟ ماتحت کی ذمہ کام ہوتا ہے, ایک جو سربراہ ہے اس کو عزت دینا, نمبر 2 اس کی اطاعت کرنا. ہر چیز میں رکاوٹ, ہر چیز میں رکاوٹ. کوئی بات میاں کرے فوراً اس کے. ایک آدمی نے کہا میں نے اپنی بچی کی شادی کرنی تھی, ایک رشتہ آیا, مجھے پتا تھا میں بولوں گا تو بیگم میری مخالفت بولے گی, یہاں نہیں کرنی میں نے. تو کہہ رہے میں نے کسی کو بھیج کے بیگم سے کہلوایا کہ اس کا اچھا رشتہ آیا ہوا ہے, لیکن اس کے تمہارے میاں نہیں مان رہے. تو وہ مان گئی فوراً. یہ سچی مچی کا واقعہ ہے. وہ مان گئی, اور میاں گھننا بن گیا, نہیں یہاں نہیں کرنا, مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا یہاں پہ. اور یہ ابھی کیا بتاؤں, یہ گیم بھی میں نے ہی سکھایا تھا اس کو, کیا شرمانا آپ سے. یہ طریقہ بھی کس نے سکھایا تھا؟ میاں کو. مجھے ان دونوں کے حالات پتا تھے کہ میاں بیوی میں نا ہمیشہ ایک دوسرے کے 180 ڈگری پہ چل رہے ہوتے ہیں, اس چکر میں بچی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اچھا رشتہ آیا, میاں نے کہا یار میری بیگم, میں بولوں گا نا, وہ بولے گی نہیں. وہ کہہ رہی ہے یہ تو بیوقوف آدمی پتہ نہیں کون سا رشتہ اٹھا کے لے آیا. بعض عورتیں یہ بھی سمجھتی ہیں کہ مرد جب گھر میں بچی کی جلدی شادی کرتا ہے تو گویا وہ اپنی جان چھڑانا چاہ رہا ہے. یہ بہت غلط سوچ ہے. بعض دفعہ
باپ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بچی کا اچھا رشتہ آیا ہے, ابھی کم عمر ہے لیکن کر دو, اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. اس میں خواتین یہ لیبل لگا رہی ہوتی ہیں کہ گویا جان چھڑانا چاہ رہے ہیں بیٹی سے. یہ بہت خطرناک تانا ہوتا ہے مرد کے لیے. کوئی مرد اپنی بیٹی سے جان نہیں چھڑانا چاہتا, وہ اس کے مستقبل کے لیے قربانی دے رہا ہوتا ہے. اب اس کے گھر میں بھی ایسا ہی کہ وہ بیگم تانا دے, جب بھی کوئی رشتہ آئے تو بیگم تانا دیتی ہے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. تو میں نے اس کو یہ طریقہ بتایا, میں نے کہا آپ کسی خاتون کو بھیجو اور آپ بولو یہ میں مجھے بالکل قبول نہیں ہے رشتہ, ابھی بچی کی عمر کیا ہے, ایسی باتیں کرو. تو ہو گئی شادی, صحیح ہے نا, اور اللہ کا شکر ہے کامیاب شادی بھی. تو خواتین اگر زبان سے یہ لفظ بار بار بولتی رہیں نا, اب آپ لوگ سب لوگ یہ حربہ استعمال نہ کریں جا کے, ہر ایک کے ایک جیسے حالات نہیں ہوتے کہ بیگم یہاں, بیگم میں دوسری شادی بالکل بھی نہیں کروں گا. پتہ چلا آپ نے کہا کہ اب ایسا ہوگا نا, بیگم کہے گی نہیں تم تو کرو گے, اب آپ نے کہہ دیا نا نہیں کروں گا, وہ کہے گی میں یہی سننا چاہ رہی تھی آپ سے, اور مجھے ویسے بھی یقین ہے کہ آپ بالکل بھی نہیں کریں گے. آپ کہو گے یار ہماری ساری پالیسی کیا ہو گئی, مفتی صاحب نے برباد کر دی. بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ جس سوراخ سے چشمے نکلتے ہیں ان سے گٹر کے پانی نہیں نکلتے, اور جن سوراخوں سے کراچی میں تو الحمدللہ یہ مثال سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہر سوراخ سے گٹر کا پانی نکل رہا ہے. تو کبھی آپ نے دیکھا چشمے ابلتے ہوئے کراچی میں؟ تو جس دل میں دنیائے مردار کے گٹر کا پانی ابلتا ہو, اس دل میں اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹ سکتے. تو یہ حضرت فرماتے تھے یہ مثال سوچیں. کیوں سوچیں آگے بتا رہا ہوں میں, پھر ایک اور مثال سوچیں, اور یہ ہمارے سب اکابر بتاتے رہے ہیں, صرف ہمارے حضرت کی بات نہیں ہے. دوسری کیا مثال, کہ جب سفید کپڑوں کو نیل لگایا جاتا ہے اس میں چمک پیدا کرنے کے لیے, تو پہلے میل کچیل کو صاف کیا جاتا ہے. ڈائریکٹ نیل نہیں لگا دیا جاتا ورنہ عجیب سا لگے گا. پہلے اس کا میل اتارا جاتا ہے, اس کے بعد اس میں برائٹنس پیدا کرنے کے لیے, اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے, اس گند اور میل کچیل کو دور کرنے کے بعد پھر اس کو نیل کے پانی میں ڈبویا جاتا ہے. پھر کیسا اجلا اجلا اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے وہ. تو جب تک دل میں اللہ کے غیر کی محبت کا گند صاف نہیں ہوگا, اللہ کی محبت کے نیل سے دل چمکدار نہیں ہوگا. یہاں تک کھوپڑی شریف میں بات آ گئی ہوگی میرا خیال ہے. پھر حضرت فرماتے تھے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے. ابھی تو یہ سوچنا ہے نا, سوچنے کے بعد کیا کرنا ہے. پھر اس کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانی ہے. آپ لوگ یہ کام نہ شروع کر دیں, وجہ میں بتاؤں گا آخر میں. لا الہ کرتے ہوئے کیا کرنا ہے, دائیں طرف سر کو لے کے جانا ہے, اور توجہ یہ کرنی ہے کہ دل سے لا الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں, کوئی محبوب نہیں, کوئی بھی نہیں ہے. دل سے کیا کرنا ہے, سب کو نکال کے باہر الا اللہ. پھر واپس گردن کو لانا ہے اور دل پہ چوٹ مارنی ہے, کس کی؟ الا اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں ہے, صرف کون ہے؟ اللہ. تو اس کوئی نہیں میں نا یہ سارا گند نکالنا ہے. گاڑی بھی نہیں ہے, یہ بنگلہ بھی نہیں ہے, یہ پیسہ جس پہ رالیں ٹپکتی رہتی ہیں ہر وقت, اور کسی کو کوئی معشوق ہو اس کو بھی نکال دو اسی بہانے, موقع اچھا ہے. پاگل ہو رہا ہے اس کے پیچھے, اپنی صحت خراب کر رہا ہے, اپنا ایمان خراب کر رہا ہے. تو لا الہ دل سے باہر, الا اللہ صرف کون؟ اللہ. جو بار بار یہ ذکر ہوتا ہے نا, لا الہ الا اللہ, 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 آہستہ آہستہ ذہن بننا شروع کہ میرا معبود اور میرا محبوب کون ہے؟ الا اللہ, بس اللہ ہے. اس پہ میرا خیال ہے کسی کو علمی لحاظ سے اشکال ہو سکتا ہے, بھائی اس حدیث, اس ذکر کا اور اس اسٹائل کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت, اس ذکر کا تو ہے لا الہ الا اللہ کا, اس اسٹائل کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے. تو خوب سمجھ لیں کہ بطور علاج جب کوئی چیز کی جاتی ہے نا, اس کو تصوف میں شغل کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ذکر, ایک ہوتا ہے شغل. تو جو بطور علاج کے جو چیز کی جاتی ہے, مائنڈ بنانے کے لیے کی جاتی ہے, اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو سنت اگر کوئی سمجھے گا تو پھر کیا ہے, پھر یہ بدعت عمل ہے. بھائی قرآن و سنت سے اس انداز کا کوئی ثبوت نہیں ہے, لیکن ایک چیز تجربے سے ثابت ہو جائے کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے, اور فائدہ ہو کہ وہ چیز حاصل ہو رہی ہے جو اللہ چاہتا ہے, تو پھر اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر یہ اجتماعی سطح پہ لوگوں کو بلا بلا کے یہ سیٹ اپ شروع ہو جائے نا, تو پھر یہ بدعت کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا, پھر ناجائز ہو. تو آپ یہ کام نہ کریں, کوئی بدعت نہ بن جائے نہیں, لیکن ایک کام آپ لازمی کر لیں, جو میں نے اتنا لمبا چوڑا آپ کو یہ پورا طریقہ بتایا نا, آپ یہ نہ کریں یوں یوں گردنیں, بعض لوگوں کے فرما بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے اس سے, یوں یوں کرنے کے بعد پھر اٹھ ہی نہیں پا رہے نا, وہ ایسے ہی ہو گئے. تو یہ کام نہ کریں, بدعت کا کوئی ذریعہ نہ بن جائے. جب تک کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق نہ ہو,
اور اس کی ہدایات اور رہنمائی نہ ہو، خود سے یہ کام نہ کریں. ایسی چیزوں سے بدعتیں پھر پھیلتی ہیں سوسائٹی میں. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے تعلق بحال کرنا ہے نا، تو اس کے لیے میں طریقے بتا رہا ہوں آپ کو. روزانہ صبح اور شام میں لا الہ الا اللہ کے ذکر کا معمول بنانا ہے. 10 دفعہ کم سے، دیکھو تبلیغ والے تسبیح بتاتے ہیں، تیسرا کلمہ 100 دفعہ، 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ درود شریف، صبح بھی اور شام بھی. اصل تو یہ ہے، کیونکہ تیسرے کلمے لا الہ الا اللہ خود بخود آ گیا ہے. میں اس سے بھی آسان پیکج بتا رہا ہوں. اصل تو وہ ہے جو تبلیغ والے بتاتے ہیں. میں کیا بتا رہا ہوں اس سے بھی، کہ یار وہ نہیں ہوتا تو لا الہ الا اللہ بیچ میں سے نکال لو نا، اسی کا وظیفہ پڑھ لو، اسی کو پابندی سے پڑھ لو. تو جتنے یہاں مرد اور خواتین آج بیان سننے کے لیے آئے ہیں، آج سے عزم کریں کہ ہم نے روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے. اچھا، ذکر میں اصل یہ ہے کہ آہستہ آواز سے کیا جائے. جہرن ذکر کو شریعت نے پسند نہیں کیا، لیکن اگر دل لگانے کے لیے معنی اور مفہوم کو کا تصور دماغ میں بٹھانے کے لیے کوئی ہلکی آواز سے جہر کر لیتا ہے، ہلکی آواز سے، بہت شور شرابہ نہ ہو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ 2 مثالیں صبح سوچنی ہے. صبح کے وقت کر لیں اور شام کے وقت کر لیں. بیٹھیں قبلہ رخ ہو کے، 10 دفعہ استغفار اپنے گناہوں کو یاد کر کے، 10 دفعہ درود شریف پڑھ لیا. اس کے بعد ہلکی آواز میں لا الہ، مزے لے لے کے ذکر کرنا ہے. ترخانہ نہیں ہے. 100 دفعہ نہیں ہو رہا نا، 50 دفعہ کر لو. وہ کام جو تھوڑا ہو پابندی کے ساتھ ہو، اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس کام سے جو بہت زیادہ ہو لیکن اس کی پابندی نہ ہو. تو کیا کرنا ہے، ہلکی آواز سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور تصور کوئی نہیں ہے. لا الہ کا مطلب، اللہ قرآن میں کہتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے ایسے لوگ دیکھے جن کا معبود ان کی خواہشات ہیں، خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے. تو لا الہ میں آپ نے کیا تصور، میری خواہشات میرا خدا. جس کے دل میں بھی، وہ ہر آدمی کو پتا ہے مجھے کس سے زیادہ عشق چڑھا ہوا ہے آج، گاڑی سے زیادہ ہے، بنگلے سے زیادہ ہے، بحریہ ٹاؤن سے زیادہ ہے، یہ کس سے ہے؟ جو گھسا ہوا ہے نا دل کے اندر. کسی کو کسی چیز سے ہوتا ہے، کسی کوئی، یہ جو عاشق ہوتے ہیں نا جن کو حرام عشق ہو جاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اس محبوبہ کا تصور کر کے دماغ سے نکالو جو حرام عشق ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آج سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ 10 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف. پھر یہ مثال بھی سوچنی ہے کہ جب تک جھاڑیاں صاف نہ کی جائیں، پھول بوٹے اس کھیتی میں پیدا نہیں ہوتے. تو میں نے بھی جب تک یہ گند اپنے دل سے نہیں نکالوں گا نا، اس وقت اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹیں گے. اسی نیت سے کہتا ہوں لا الہ کوئی نہیں ہے الا اللہ. صرف کون ہے؟ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ اگر آپ نے چند مہینے کر لیا، اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. اور جتنے نفسیاتی ڈاکٹر جو آپ کو مختلف قسم کی ڈپریشنوں کے علاج بتا رہے ہیں نا، سارے فیل ہیں اس کے سامنے. لیکن شیطان کرنے نہیں دیتا کام. 2 دن کریں گے صوفی بن کے بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد اب یہ تو ایسی تو کچھ فائدہ تو ہو نہیں رہا. چھوڑو یار، اللہ کا نام لینے کی توفیق تو مل رہی ہے نا، فائدے کو مت دیکھو. یہ نہیں دیکھنا کہ فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو، بس نام بھی اللہ کا لینے کی توفیق مل گئی تو یہ فائدہ بھی بہت ہے، لیکن ہوگا فائدہ انشاءاللہ. ایک کام یہ کرنا ہے پوری زندگی پابندی کے ساتھ. اور اگر کسی سے بیٹھا نہیں جاتا، بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اسپرنگ لگے ہوئے ہیں، وہ ایک جگہ بیٹھ ہی نہیں سکتے. جہاں بیٹھیں گے اسپرنگ ان کو اٹھا کے دوسری جگہ لے جائے گا، وہاں بیٹھیں گے اسپرنگ اٹھا کے ان کو تیسری جگہ لے جائے گا، وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے. تو چلتے پھرتے کر لو یار، جس طرح آپ کا دل لگ رہا ہے، آپ کا دماغ معنی اور مفہوم کی طرف جا رہا ہے، اس طرح کر لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں بیٹھا جا رہا، چلتے ہوئے کر لو، ڈرائیونگ کے دوران کر لو، لیکن ترجمہ اور مفہوم سوچ کے یہ ذکر کرنا ہے. سمجھتے ہو؟ دوسرا کام، اللہ سے تعلق بحال کرنے کے لیے روزانہ ایک ٹائم دعا مانگنے کا معمول بناؤ. اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگا کرو، دل لگے یا نہ لگے. باتیں کرنا سیکھو. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے دعا کے. آ جائیں گے آہستہ آہستہ، جب کرتے رہو گے نا الفاظ بھی اللہ سکھا دے گا. آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ اللہ سے کیسے توبہ کروں. میں پریشان تھے، توبہ کے الفاظ نہیں تھے. قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، رب نے آدم کو سکھائے الفاظ کہ یہ الفاظ سے دعا مانگو. تو جب آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو الفاظ بھی سکھاتا رہے گا. دعا ہی میں ایک اور کام کرو. ایک کتاب آتی ہے مناجات مقبولہ. کیا نام ہے کتاب کا؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور سنت میں صحیح احادیث میں جتنی دعائیں ہیں ان تمام دعاؤں کو ایک چھوٹے سے کتابچے میں
جمع کر لیا ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. پھر کیا کیا ہے؟ اب ساری دعائیں روزانہ مانگنا تو بڑا مشکل ہے, تو بہت ساری دعائیں ہیں, تو انہوں نے ان ساری دعاؤں کو 7 حصوں میں ہفتے کے 7 دنوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. اس سے وہ پڑھنا کیا ہو گئی ہیں؟ آسان. پھر لکھ دیا ہے ہفتے کی دعائیں, اتوار کی دعائیں, پیر کی دعائیں, منگل کی دعائیں, بدھ کی دعائیں, جمعرات کی دعائیں, جمعے کی دعائیں. تو جہاں جمعے کی دعا اسٹاپ ہو رہی ہے وہیں اسٹاپ کر دو, کیونکہ اب جو مناجات مقبولہ مل رہی ہے اس میں پھر لوگوں نے اپنی غریبیاں بھی بہت آگے لگا دی. تو آپ نے یہاں, میرا خیال ہے میں نے ساتھیوں سے کہا تھا رکھوائیں مناجات مقبولہ. یہ کوئی بزنس نہیں ہے, پتہ چلا مفتی صاحب منجن بیچ رہے ہیں اپنی کتابیں بیچ کے بغیر پروفٹ کے. یہاں میرا خیال ہے مل جائیں گے. تو میں نے بولا تھا سب کے لیے لے کر آؤ. بس یہ تو اللہ ان سب کو ہدایت دے. کل سے میں چیخ رہا ہوں کہ لوگ زیادہ ہوں گے, مناجات مقبولہ بہت زیادہ تعداد میں ہونی چاہیے تاکہ سب لوگ خریدیں. جی چلیں, آپ یہاں 150 ہوں گے اعتکاف والوں کے لیے, لیکن کسی کو فری پھوکٹ میں نہیں دینا ہے. فری والا کام ہمیشہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, پیسے خرچ کر کے لینی ہے, کوئی پروفٹ نہیں ہے. باقی لوگ بنوری ٹاؤن سے بھی ملتی ہے, ہر جگہ سے مل جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کتاب خواتین بھی رکھیں, مرد حضرات بھی گھر میں رکھیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ویسے الگ سے بھی دعا ہاتھ اٹھا کے اخپل طریقے سے مانگیں, رٹے رٹے الفاظ نہ ہو, آپ کے اپنے الفاظ ہوں. اور دوسرا, اس دعا کو بھی روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس میں قرآن و سنت کی جتنی دعائیں, پیغمبروں کی دعائیں ہیں, اللہ نے جو دعائیں ہمیں خود سکھائی ہیں, وہ ساری ایک ہفتے میں آپ مانگ لو گے. تو یہ کوئی کم فضیلت ہے؟ بہت بڑی فضیلت ہے. اور پھر ایک اور خاندانی فائدہ ہوگا, جب آپ وہ پابندی سے پڑھنے کا معمول بناؤ گے نا, تو 6-7 مہینے, سال کے بعد جا کے وہ ساری دعائیں آپ کو یاد ہونا. ایک وقت آئے گا آپ کے سینے میں دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا. تو معمول بناؤ گے کہ نہیں بناؤ گے؟ مناجات مقبولہ خریدیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ الگ سے دعائیں نہیں, وہ الگ سے مانگنی ہے. کتنے کام ہو گئے؟ 3 کام. چوتھا کام دعا, وہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں, یہ تیسرے کام میں آ گیا. چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزانہ کم سے کم 1 پارے کی تلاوت کرنی ہے. موبائل سے جان چھوٹے گی نا, لوگ کہتے ہیں پھر بھائی سارا دن موبائل میں لگے رہتے ہیں, تو موبائل نہیں ہو تو کیا کریں. تو یہ کام کریں گے تو پھر تھوڑا بہت موبائل کے لیے وقت بھی آپ کو مل جائے گا. تو پہلے اپنے آپ کو اچھے کام میں بزی تو کریں نا. تو کیا کرنا ہے؟ روزانہ 1 پارہ قرآن کی تلاوت. اگر آپ اٹک کے پڑھتے ہیں, 1 پارہ پڑھنا بہت مشکل ہے, تو ٹائم کر لیں آپ کہ میں روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن مجید کی تلاوت کروں گا. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے تو زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کہیں 25 منٹ کروں گا. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں, 20 منٹ پہ لے آئیں. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے 15 منٹ پہ لے آئیں. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے آپ بولیں صرف 10 منٹ میں تلاوت کروں. کوئی ٹینشن کی زیادہ کے چکر میں نہ پڑیں. شیطان کیا کہتا ہے, تو بہت نیک آدمی, یہ 10 منٹ سے کیا ہوتا ہے, سارا مسئلہ یہاں سے خراب ہوتا ہے. آپ 10 منٹ بیٹھ جاؤ قرآن لے کے. وہ 10 منٹ جو پابندی کے ساتھ ہو, اس 2-3 گھنٹے کی تلاوت سے بہتر ہے جس میں 2 دن بہت بڑا ولی اللہ بنا ہوا ہے, اس کے بعد مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ تو روزانہ کیا کرنا ہے؟ تلاوت کا معمول بنانا ہے. کتنے کام ہو گئے؟ 4. 5واں کام کیا کرنا ہے آپ نے؟ دیکھو قرآن میں تہجد کی اتنی زیادہ فضیلت اللہ نے بیان کی ہے نا, کہ ایسا لگتا ہے کہ جو جنت میں جائیں گے وہ تہجد تو پڑھتے ہی ہوں گے لازمی. یعنی قرآن سے ایسا لگتا ہے, کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جنتیوں کی صفت بیان کی اور تہجد کا اس میں تذکرہ نہ ہو. تو ہمت کر کے نا رات کو 2 سے 4 رکعتیں کم از کم پڑھنے کا معمول بنا لو. اور اس 4 اور جو دعا کرو گے نا, وہ اسی 4 رکعتوں کے بعد, وہ جو ایک معمول میں نے بتایا نا دعا کا, کیونکہ سب سے زیادہ قبولیت کا وقت کون سا ہے؟ رات کا آخری. تو ہماری خواتین کو بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور ہمارے مردوں کو بھی. آپ دیکھنا انشاءاللہ زندگی میں آہستہ آہستہ زبردست تبدیلی آنا شروع ہوگی, سکون آنا شروع ہوگا گھروں میں, اطمینان. ایک دم سے نہیں ہو جاتا سب کچھ, تھوڑا سا اللہ سے کنیکشن بحال ہونا شروع ہوگا. اور یہ تو ہے, یعنی یہ فرائض واجبات کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اور دوسرا جو اللہ کے مخلوق کے حقوق ہیں, ان میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ مخلوق پہ پیسہ خرچ کیا جائے. انگریزوں والے اخلاق سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. لوگ تعریفیں کر دیتے ہیں بہت اچھے. گورا کیا کرتا ہے؟ مسکراتا بہت ہے, وہ کبھی غصہ نہیں آئے گا اس کے. اچھی بات ہے, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. روکڑا نہیں نکلتا اس کی جیب سے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ابے بھائی بس یہ کہہ کے بیان ختم کر رہا ہوں. گورا پتہ ہے کیا ہے؟ بہت اچھا ہے. کیوں؟ جب آپ سے ملے گا نائس ٹو میٹ یو, آپ سے مل کے مجھے خوشی ہوئی. جب بات کریں گے مسکرا کے, اچھی بات ہے, حدیث میں آتا ہے مسکرا کے بات کرنا صدقہ ہے. کبھی کسی سے لڑیں گے نہیں اور بڑے تمیز سے سب کچھ. روکڑا نہیں نکلتا گورے کی جیب سے. آپ جو دیکھ رہے ہیں نا بل گیٹس وغیرہ, بہت زیادہ پیسہ ان کے پاس ہے,
تو یہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ ان کے چونی اٹھنی ہوتی ہے, سمجھتے ہو, یہ جو اتنا خود ٹرسٹ میں دے رہے ہوتے ہیں, یہ ان کی چونیاں اٹھنیاں ہیں. تو اٹھنی نئی جنریشن کو تو اٹھنی کا مطلب ہی نہیں پتا کیا ہوتی ہے. نئی جنریشن جو ہے نا کچھ دنوں میں کہے گی کہ ہمارے ابا نا, ابے تو غریب آدمی, صرف 5,000 کا نوٹ تجھے جیب خرچی میں ملتا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ 5,000 کی یہ ویلیو ہونے والی ہے ابھی تھوڑے دنوں میں. جانور کے لیے تو چیلنج ہی نہیں, اس کو فطرت کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کو سیدھا راستہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ اس کو پیدا کر کے دھکا دے کے اس کو صحیح ٹریک پہ چلا دیتا ہے. جس نے لاہور جانا ہے اللہ اس کو لاہور کی ٹرین میں بٹھا دیتا ہے, جس نے خانیوال جانا ہے اس کو خانیوال کی ٹرین میں اللہ بٹھا دیتا ہے, جس نے پشاور جانا ہے اللہ اس کو پشاور کی ٹرین میں بٹھا دیتا ہے. اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ میرا ٹریک صحیح ہے کہ نہیں ہے, جو اس کی منزل ہے فطرت, اللہ اس کو دھکا دے کے اس پہ چلا دیتا ہے. اب جیسے شیر سے بات آئی تھی کہ وہ ہم سے مشورے لے کے کھاتا تو گوشت کے ساتھ تھوڑے سے فائبر ملا کے کھا رہا ہوتا, ہاضمہ اس سے کیا ہوتا ہے, تو اللہ نے اس کو چلا دیا اس کی لائن پہ. وہ آپ چڑیا گھر میں بھی لاؤ گے نا, وہ نہیں مانتا اس چڑیا گھر کے پروٹوکول کو, زو کے پروٹوکول کو وہ نہیں مانتا. وہ کہتا ہے مجھے ویسا ہی پہاڑ چاہیے, مجھے ویسا ہی کچا گوشت چاہیے, ہڈی توڑ کے کھاؤں گا میں, یہ کیا کباب اور کوفتے بنا کے میرے سامنے تم لوگوں نے پیش کر دیا, مجھے یہ بالکل بھی پسند. شیر کے پنجرے میں آپ شیر چھوڑ دیں, پوری زندگی گزر جائے گی, وہ اس سے اپنی جنسی خواہش پوری نہیں کرے گا. آپ اس کو لا لا کے دکھائیں, یو کے میں نیشنلٹی مل جائے گی بھائی تمہیں, سمجھ رہے ہو, کوئی اس کے کوئی دلیل کارگر نہیں ہوگی. وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے چونکہ فیمیل نہیں مل رہی تو میرے بھی جذبات ہیں, چلو وسیم صحیح, پھر شیروں میں بھی تو وسیم ستار ہوتے ہیں نا, چلو ستار بھائی, چلو غفور بھائی, چلو جی. نا 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 نا, اس کی نیچر اس کی طرف مائل بولو نہیں, گندگی ہے یہ, وہ نہیں مانے گا اس کو. تو جانور بچہ بکری کا پیدا ہوتے ہی کہاں دودھ کی طرف لپکتا ہے, آپ اس کے سامنے گوشت ڈالو گے کبھی بھی اس کو منہ مارنے کی کوشش نہیں کرے گا. لیکن انسان کا جو مسئلہ ہے نا میرے بھائی, سارا مسئلہ انسانوں کا ہے. انسان کے سامنے دو بڑے چیلنج ہیں, ایک فطرت کی ڈیفینیشن کیا ہے, نمبر 2 اس پہ چلنا کیسے ہے. یہ جو قرآن کہتا ہے نا, قرآن کا جو انٹروڈکشن اللہ نے کرایا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, پہلی آیت یہی ہے نا سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے. اللہ نے قرآن کا انٹروڈکشن کروایا, یہ ایک کتاب ہے جس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. اے اللہ یہ کیوں نازل کی ہے تو نے؟ اللہ نے کہا کہ نہ یہ میڈیکل سائنس کی کتاب ہے, نہ اسے پڑھ کے تم گردوں سے پتھری نکالنے کا طریقہ معلوم کرو گے, نہ اس سے پڑھ کے تم چاند پہ پہنچنے کی کوشش کرو گے, نہ یہ سارے سائنس کے ٹاپک ہیں, یہ قرآن کا ٹاپک نہیں ہے. ہم اس ٹاپک کو چھیڑیں گے جسے دنیا میں کوئی نہیں چھیڑتا. کہا ہدی للمتقین, جو لوگ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. فطرت کی ڈیفینیشن اور اس پہ چلنا کیسے ہے, متقین کی یہ ڈیفینیشن ہے, جو چاہتے ہیں سیدھے راستے پہ, غلط راستے سے بچنا. متقی کسے کہتے ہیں؟ دیکھو متقی عربی میں کہتے ہیں بچنے والے کو. کیا مطلب؟ جو نیچر سے ہٹ کے راستہ ہے اس سے بچنے والا, جو یہ چاہتا ہے کہ میں جو خلاف فطرت کام ہے اس سے بچ کے نیچر پہ چلوں. تو ہدن اس میں, اس کتاب میں ان کے لیے کیا ہے؟ گائیڈنس ہے. میں کہتا ہوں قرآن کی ضرورت کے لیے نا, قرآن کی ضرورت سمجھنے کے لیے یہ ایک آیت بہت بہترین ہے, اس سے آپ کو قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. مجھے بتاؤ انسان کے لیے اس سے زیادہ ضروری کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ جس نیچر پہ اس کو پیدا کیا گیا ہے اس نیچر پہ وہ چلتا رہے. آپ اگر نیچر سے ہٹ جاتے ہو نا, آپ سب سے پہلے مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہو, چاہے کتنی سہولتوں میں ہو. آپ چڑیا گھر میں, زو میں آپ نے شیر کو لا کے رکھا, ساری سہولتیں دے دیں لیکن اس کا وہ نیچرل ماحول نہ دیں جو اس کو جنگل میں ملا ہے. شیر کی کھوپڑی تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گی؟ شارٹ ہو جائے گی. این ممکن ہے وہ پھر وہ خودکشی کر لے. آپ نے کیا کیا؟ جنگل سے شیر کو لا کے رکھا آپ نے, اور آپ نے اس کو بجائے غار بنانے کے, مٹی کے ٹیلے بنانے کے, آپ نے اس کو ایئر کنڈیشن روم دیا اور خوبصورت ڈبل بیڈ لگا دیا, اور ساتھ میں دلہن بنا کے شیرنی کو بٹھا دیا, اور کھانے کے لیے آپ نے ساری سہولتیں ہیں نا. آج انسان کہتا ہے نا پرتعیش لائف, تو یہ مل رہی ہے نا انسان کو, لیکن ڈپریشن کم ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے؟ بولو کیا ہو گیا بھائی؟ بڑھ رہی ہے. آپ نے کیا کیا جناب؟ اس کو پھر آپ نے پینے پلانے کا بھی انتظام کر دیا شیر کے لیے, کہ آج تک پانی پیا ہے, ذرا یہ پی کے دیکھو, ٹون ہو جاؤ گے, مزہ نہ آئے پیسے واپس. شیرنی کو بھی لگا دیا کہ تم بھی پیو, پھر لائف کو انجوائے کرو. اور اس کو کہا کہ تم آج تک چھیچڑے, گوشت, ہڈی, گندا, چوہے, بلی, پتہ نہیں کیا کیا کھاتے رہے ہو. آپ نے جناب آرڈر کیا کباب جی والوں کو یا حویلیاں کو کہ یار بہترین ملائی بوٹی جو ہے نا شیر کے لیے, گرم گرم ہانڈی میں بنی ہوئی, مکھن کا تڑکا لگا ہوا. شیر کے حساب سے کوئی بھی جنگل کی فلم. پانی پینے کے لیے اسٹرا کا انتظام کیا آپ نے, کہ کیا زبان چاٹتا رہتا ہے گھنٹہ تک, 2 گھونٹ پی نہیں پاتا, ٹھیک ہے نا, یہاں سے
تو میرا خیال ہے تھوڑے دنوں میں آپ پنجرے میں ہوں گے اور شیر باہر گھوم رہا ہوگا. وہ ڈپریشن سے نا یا تو باہر نکل جائے گا, آپ کو کھا جائے گا, یا وہیں ٹینشن سے مر جائے گا. میرے بھائی سیم یہی حالت انسان کی ہے. اگر انسان کو پہلی بات یہ نہ کوئی بتائے کہ فطرت کی ڈیفینیشن کیا ہے, انسان دو غلطیاں کرتا ہے. ایک تو فطرت کو پہچاننے میں, ایکسپلین کرنے میں گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم جس طرح پیدا ہوئے تھے نا وہی اصل نیچر ہے, اسی پہ ہمیں موت تک رہنا ہے. وہ ختنے نہیں کراتے. بھائی جب پیدا ہوا تھا تو ختنے ہوئی بھی تھی کیا؟ تو نیچر تو کیا ہے بغیر ختنے کے. جب ہم پیدا ہوئے تھے جسم پہ بال نہیں تھے, لہذا وہ کہتے ہیں کہیں بھی جسم پہ بال نہیں ہونے چاہیے. آپ نے اس قسم کے لوگ دیکھے ہیں, نہ سر کے بال, نہ داڑھی کے بال, نہ مونچھوں کے بال, بالکل عجیب سے بنے ہوتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ نیچر نہیں ہے. نیچر یہ ہے کہ جب آپ بالغ ہوتے ہیں تو نیچر خود بال پیدا کرتی ہے نا, تو بال ہونے چاہیے. اب سکھ لوگوں کا مذہب کیا ہے, کہیں کے بال بھی نہ کاٹو, سر کے بال بھی, داڑھی کے بال بھی, مونچھوں کے بال بھی, بغلوں کے بال بھی, جتنے بڑے ہو یہ نیچرل ہے. بتاؤ فطرت کو ایکسپلین کرنے میں گڑبڑ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بولو نا یار کیا ہو گیا. اگر یہی مطلب ہے تو ناخن بھی نہ کاٹو بھائی. ناخن بھی کیا ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے, بڑھ رہے ہوتے ہیں. دانت بھی صاف نہ کرو. جانوروں کو اگر دیکھتے ہو تو کسی جانور کو برش کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا, کبھی دیکھا کسی جانور کو برش کرتے ہوئے؟ انسان کہ یار میں بھی چونکہ میڈیکلی تو حیوان ہی ہو نا انسان, تو جیسے ان میں آٹو سسٹم لگا ہوا ہے, خود بخود دانت ہو جاتے ہیں, ان کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو ہم کیوں صاف کریں؟ اور آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, نہ لوگ دانت صاف کیا کرتے تھے, نہ کہیں کے بال صاف کیا کرتے تھے. پیغمبروں نے ان کو دانت صاف کرنا سکھایا اور بال صاف کرنا سکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں, انسانوں نے یہ پیغمبروں سے سیکھی ہیں. ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقلیم الاظفار, ناخنوں کو کاٹنا. جب تک پیغمبروں کی تعلیمات نہیں تھی لوگ ناخن کاٹنے کے بجائے کیا کیا کرتے تھے, بڑھایا کرتے تھے. تو بڑھ رہے ہیں تو بڑھنے دو. نتف العانا, حلق العانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیر ناف بال صاف کرنا. یہ انسانوں کو کس نے سکھایا ہے؟ یہ نیچر ہے انسان کی, لیکن انسان اس کو خود ڈیفائن یا ایکسپلین نہیں کر سکتا. انسانوں پہ چھوڑ دیں گے بحثیں ہوں گی. اللہ نے پیغمبروں کو نیچر سکھائی, اور پیغمبروں نے کس کو جا کے سکھائی ہے؟ بولو نا یار, انسانوں کو جا کے سکھائی ہے. جس قوم میں بھی ناخن کاٹنے کا رواج ہے, آپ اگر ماضی میں جائیں گے جاتے جاتے ان کا پیغمبروں سے, آسمانی کتابوں سے کوئی نہ کوئی لنک آپ کو نظر آئے گا. اور آپ نے فرمایا نتف الابط, بغلوں کے بال نوچنا. یہ کس کی فطرت ہے؟ اب ایک بول لو کیا ہو گیا یار, یہ پیغمبروں کی فطرت ہے. جس قوموں میں بغلوں کے بال صاف کرنا نظر آئے گا, یا تو ان کا ماضی میں پیغمبروں سے رشتہ, یا ایسی قوم سے سیکھا ہوگا جن کا پیغمبروں سے رشتہ ہے. جیسے مسلمان ہے نا, پیغمبر سے تعلق ہے نا, تو یا تو مسلمانوں سے سیکھا ہوگا انہوں نے. خود سے ان چیزوں کی طرف لوگ نہیں گئے ہیں, کیونکہ اس میں بحث ہوتی ہے کہ یہ فطرت کے ہے بھی کہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو کا استعمال. جانور کو دیکھا کبھی شیر صبح صبح نکل رہا ہو اسپرے کر کے؟ یہ جو خوشبو کا استعمال ہے یہ بھی انسان کی نیچر ہے. یہ نیچر کس نے سکھائی ہے حدیث کے مطابق؟ بولو, پیغمبروں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنا, نکاح کرنا یہ کس کی فطرت ہے؟ پیغمبروں کی. انسان نے خوب سمجھ لو خود سے میرج اور نکاح یہ انسان نے خود سے نہیں سیکھا. ایک نفسیاتی ڈاکٹر کی میں تقریر سن رہا تھا. یہ جو ہمارے نفسیاتی ڈاکٹر ہیں بہت سے اچھے ہیں, جو میرا بیان سن رہے ہیں وہ تو سارے ہی اچھے ہیں, لیکن جو نہیں سن رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ ساری نفسیات پڑھتے ہیں گوروں سے. یہ کہاں سے پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں؟ وہی سارے قوانین یہاں ان کا اطلاق یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں. اور بھائی تم اس سوسائٹی میں رہ کر قانون کس کے تھوپ رہے ہو؟ اس سوسائٹی کے. تو عجیب سی بات ہے یا نہیں؟ بہت سمجھدار جو ڈاکٹر ہیں وہ تو میں ملا ہوں, وہ تو الحمدللہ وہ سمجھتے ہیں ساری چیزیں, وہ تو اصول اور کلیات جو ہے نا ان کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں. لیکن بہت سے ڈاکٹر عجیب. ایک ڈاکٹر صاحب تقریر فرما رہے تھے کہ یہ جو نکاح کا رواج ہماری سوسائٹی میں یا انسانیت میں آئے 5000 سال پرانی تاریخ ہے اس کی. یہ جو میرج سسٹم انسانوں میں شروع ہوا, کب سے شروع ہوا؟ کیا مطلب اس سے پہلے نکاح کا رواج نہیں تھا؟ میں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب گورے سے اتنا متاثر ہیں کہ ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ گورے نے جب بہت بڑی پھینکی ہے تو تھوڑا سا اپنی سینس استعمال کر کے غور کر لیتے کہ کیا یہ لاجیکلی بات بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی.
5000 سال پہلے کیا گول میز کانفرنس ہوئی تھی؟ دیکھو آپ جتنا ماضی کی طرف جاؤ گے، مجھے ایک بات بتاؤ، نکاح کا رواج بڑھتا ہوا نظر آئے، کم ہوتا ہوا نظر آئے گا یا بڑھتا ہوا نظر آئے گا؟ بڑھتا ہوا نظر آئے گا نا. دیکھو ہم جب گراف کھینچتے ہیں نا، ہم جب ایک وائٹ بورڈ پہ گراف بناتے ہیں تو گراف میں لائن یا تو یہاں سے اوپر جا رہی ہوتی ہے یا اوپر سے نیچے آ رہی ہوتی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، جیسے جیسے ہم فیوچر کی طرف جا رہے ہیں، نکاح کا رواج کم ہو رہا، بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ بولو، کم ہو رہا ہے نا. ابے تمہیں یہی نہیں پتا کہ کم ہو رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے؟ تمہارے باپ دادا میں رواج زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے؟ باپ دادا میں زیادہ. گوروں میں بھی، یورپ میں پہلے نکاح کا رواج زیادہ تھا، اب کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا. جیپنیز میں پہلے شادیوں کا رواج زیادہ تھا، اب ہو سکتا ہے نکاح مشکل لفظ آپ کے سمجھ میں نہ آ رہا ہو. جیپنیز میں پہلے شادی کا رواج زیادہ تھا، اب کیا ہے؟ کم ہے. تو جیسے جیسے ہم فیوچر کی طرف جا رہے ہیں، شادی بیاہ کا رواج بڑھنے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. یہاں تک کہ فرانس کے ایک چرچ میں ایک دفعہ ایک شادی کے لیے جوڑا آیا تو باقاعدہ نیوز اینکر پہنچ گئے کہ ونس اپون اے ٹائم کسی کی یہاں شادی ہوئی تھی، 10 سال سے اب تک کسی کی شادی ہم نے دیکھی نہیں ہے. تو یہ رواج بڑھنے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کم ہونے کا گراف کیا جا رہا ہے؟ اوپر جا رہا ہے نا. تو ہم اگر پاس کی طرف جائیں گے تو جو چیز فیوچر میں کم ہو رہی ہے، اس کا مطلب پاسٹ میں وہ کیا تھی؟